قرآن مجید کی نگاہ میں اچھے نصیب والے افراد کون لوگ ہیں اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کا بہترین راستہ کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 35 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ یہ بات بس انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیبور ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان خاص کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نقطہ دنیا طلب لوگوں کی نگاہ میں بڑے نصیب والا قارون ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، سورہ قصص آیت نمبر 79۔ لیکن قرآن کی نگاہ میں بڑے نصیب والا وہ ہے جو صبر کرنے والا، کشادہ سینہ رکھنے والا ہو۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ ناظرین، ہم نے اس آیہ مبارکہ کے ایک خاص نقطے کو جان لیا ہے، اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، نااہل لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور مخالفوں کو برداشت وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی مشق کی ہو اور خود سازی کی ہو۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، صبروا کا ماضی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان لوگوں نے پہلے سے ہی خود سازی کی ہے۔ نمبر 2، صبر کی چوٹی تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، لفظ یلقاها کی تکرار ہوئی ہے۔ نمبر 3، اخلاقی برتاؤ اور سلوک میں انتقام لینا صبر کے کم ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 4، صرف صبر کرنے والے بڑے نصیب والے ہیں۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 36 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سب کی سنتا جانتا ہے۔ ناظرین، تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات، نزغ کا معنی ہے کسی کام میں فساد کی نیت سے پڑنا۔ شیطان کے وسوسے اور اس کے بھڑکانے کو بھی نزغ کہا جاتا ہے۔ اس آیت اور پچھلی 3 آیتوں میں اللہ کی راہ کی جانب دعوت دینے والوں کے لیے 4 نقطے بیان ہوئے ہیں۔ تفسیر نمونہ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا، سب سے اچھا کلام اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعوت دینے والا خود اہل علم اور اللہ کے حکم کا فرما بردار ہو۔ اس کے بعد فرمایا، اگر اللہ کی طرف دعوت دینے کی راہ میں تمہارا سامنا مخالفوں سے ہو جائے تو ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو تاکہ وہ بدل جائیں، یا ایسا برتاؤ کرو جیسے وہ مخالف تمہارا گہرا دوست ہے اور اس کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ کرو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مخالفتوں اور دشمنیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور صبر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کے لطف و کرم کا عظیم حصہ موجود ہو۔
موجودہ آیت میں فرمایا اگر شیطان تمہیں وسوسہ کرے کہ اپنے دشمن کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرو تو ایسے میں اللہ کی پناہ مانگو۔ شیطانی وسوسے یعنی نزغ کے مختلف راستے، ذریعے اور مختلف قسمیں ہیں۔ کبھی ڈرانے کے ذریعے، الشیطان یعدکم الفقر، سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ کبھی برائی کو اچھا دکھانے کے ذریعے، زینا لہم الشیطان اعمالہم، سورہ نمل آیت نمبر 24۔ کبھی جھوٹے وعدوں کے ذریعے، یعدہم ویمنیہم، سورہ نساء آیت نمبر 120۔ اور کبھی دشمنی اور کینہ و بغض کے ذریعے، یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس آیت میں کچھ پیغام بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغام کو جانتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، لوگوں کے اندر انتقام کے جذبے کو بھڑکانا شیطان کی چال ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے۔ نمبر 2، شیطان کے وسوسے سے کسی کو امان نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی نہیں۔ نمبر 3، شیطان کا وسوسہ دائمی ہے، ینزغنک فعل مضارع ہے جو تسلسل کی علامت ہے۔ نمبر 4، جو بھی چیز وسوسہ پیدا کرتی ہے وہ شیطانی ہے۔ نمبر 5، شیطان کے مسلط ہو جانے کا انتظار نہ کریں، بلکہ جیسے ہی چھوٹا سا وسوسہ پیدا ہو فوراً اللہ کی پناہ مانگیں۔ نمبر 6، شیطان کے وسوسے کا علاج اللہ کی پناہ اور توبہ ہے۔ نمبر 7، اللہ کی پناہ انبیاء کی عصمت کا اوزار ہے۔ نمبر 8، پناہ اس سے مانگنی چاہیے جو تمام کمالات کا مالک، سننے اور دیکھنے والا ہو۔ فاستعذ باللہ، لفظ اللہ کا معنی ہے وہ ذات جس میں تمام کمالات پائے جاتے ہوں۔ نمبر 9، اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ اپنی کمزوری کا اظہار کریں اور دل و زبان سے پناہ مانگیں۔ نمبر 10، اللہ سے پناہ مانگنا بیکار نہیں جاتا۔ نمبر 11، صرف اللہ ہی ہے جو مطلق عالم اور سننے والا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ بڑے نصیب والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کشادہ دلی پائی جاتی ہو اور سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہو، اور اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ پیدا ہو رہا ہو تو ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔